مسیح کے قدوس اور بہت نام میں آپ سب کو سلام قبول ہو۔ پروگرام حتمی سچائی میں آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج بھی ہم بات کرنے جائیں گے، جیسے کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا، پروگرام کا عنوان کیا فرمودات مسیح سمجھنے میں دشواری ہیں یا کیا فرمودات مسیح سمجھنا بہت دشوار کن ہے، اور پروگرام اسی چیز پہ بیس کر رہا ہے کتاب الاستفسار، جسے مرتب کیا ہے ہمارے لیے جناب ظفر اقبال صاحب نے، اور اپنے تمام اعتراضات جو پہلے وہ سوشل میڈیا پر، فیس بک پر اور اسی طرح سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے پوسٹ کیا کرتے تھے، انہوں نے ان تمام پوسٹ کو جو ہے کہ تقریباً 300 سے بھی زیادہ پوسٹ ہیں، ان کو انہوں نے کتابی شکل میں ہمارے سامنے پیش کیا اور کہا کہ ان کی خواہش ہے کہ کوئی مسیحی شخص جو ہے کوئی بھی اس کو جو ہے بیان کرے۔ تو اسی سلسلے میں ہم نے یہ بلکہ پروفیسر جناب شفیق کنول صاحب، جن کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، انہوں نے اس کا بیڑا اٹھایا اور کہا کہ بے شک چاہے جتنا بھی عرصہ درکار ہو، وہ ضرور اس کتاب میں کیے گئے تمام سوالات کا جواب دیں گے۔ پہلے بھی اپنے پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ کیا فرمودات مسیح سمجھنے میں دشوار ہے۔ آج اس سلسلے کی دوسری کڑی، اور ہو سکتا ہے کہ ہم اس سلسلے کی تیسری کڑی بھی آپ کے سامنے پیش کریں اگر ہم تمام سوالات کا جناب مسیح کے فرمودات کے حوالے سے اگر ہم اپنے آج کے پروگرام میں احاطہ نہ کر پائے۔ شروع کرتے ہیں پروگرام کو، اور پروفیسر جناب شفیق کنول صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ۔ بڑا انٹرسٹنگ سوال وہ پوچھ رہے ہیں ظفر اقبال صاحب۔ وہ کہتے ہیں یہ صفحہ نمبر 23 ہے اس کتاب کا، کتاب الاستفسار کا، جس سے میں اپنا پہلا سوال کروں گی۔ ظفر اقبال صاحب اس کتاب میں لکھتے ہیں صفحہ نمبر 23 پر، جناب مسیح سلام علیہ نے فرمایا کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں آیا، اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ خنزیر کے کھر چرے ہوئے نہیں ہیں تو مگر وہ جگالی نہیں کرتا، اس لیے وہ تمہارے لیے ناپاک ہے، تم اس کے گوشت میں سے کچھ مت کھاؤ۔ یعنی وہ پرانے عہد نامے کی ایک آیت کو کوٹ کرے ہیں جس میں بتایا گیا ہے احبار کی کتاب میں سے کہ کون سا جانور آپ کے لیے حلال ہے اور کون سا حرام ہے۔ تو اس کے لیے یہ کرائٹیریا مقرر تھا کہ ہر وہ جانور جس کے پیر چرے ہوئے ہوں گے اور جو جگالی کرتا ہوگا وہ حلال ہے، تو اس لیے جو خنزیر ہے وہ حرام ہے۔ پھر آگے وہ فرماتے کہ جناب مسیح نے فرمایا ہے کہ کیا تم بھی ایسے ہی بے سمجھ ہو؟ کیا تم نہیں سمجھتے کہ کوئی چیز جو باہر سے آدمی کے اندر جاتی ہے اسے ناپاک نہیں کرتی، اس لیے کہ وہ اس کے دل میں نہیں بلکہ پیٹ میں جاتی ہے اور مزبلہ میں نکل جاتی ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے تمام کھانے کی چیزوں کو پاک ٹھہرایا، پھر آپ نے فرمایا جو کچھ آدمی میں سے نکلتا ہے وہی اس کو ناپاک کرتا ہے۔ اور آگے کہتے ہیں جو چیز منہ میں جاتی ہے وہ آدمی کو ناپاک نہیں کرتی، مگر جو منہ سے نکلتی ہے وہ آدمی کو ناپاک کرتی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ شکریہ۔ ہے تو بڑا ڈیفیکلٹ کویسچن، لیکن دیکھ لیتے ہیں۔ دو چیزوں کا انہوں نے کمپیریزن کیا ہے کہ مسیح یسوع شریعت کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آئے۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ پھر وہ شریعت کی ایک بات سامنے لے آئے کہ وہاں پر احبار 11ویں باب میں جو حرام اور حلال کی تمیز ہے، وہ چپایوں میں یہ ہے کہ ان کے کھر چرے ہوئے ہونے چاہیے اور وہ جگالی کرتے ہیں، یہ بتایا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ انہوں نے آیات بھی کوٹ کی ہیں، لیکن ساتھ اپنے وہ پیرافریز کر کے اپنی چیزیں بھی بہرحال اس نے اپنے کمنٹس بھی بیچ میں ہیں۔ صحیح۔ پھر مسیح یسوع کی وہ بات کہ جو چیز ہم کھاتے ہیں جو باہر سے اندر جاتی ہے وہ آدمی کو ناپاک نہیں کرتی، بلکہ جو خیالات اندر جنم لیتے ہیں دماغ میں وہ ناپاک کرتی ہیں۔ تو اب آگے جو انہوں نے بات کی، جو اپنی بات تشریح کر دی ہے، وہ کہتے کہ یہ کہہ کر مسیح یسوع نے سور کے گوشت کو پاک ٹھہرا دیا۔ یہ ان کی اپنی تشریح ہے۔ یہ کہیں نہیں لکھا کہ مسیح یسوع نے کہا کہ آج کے بعد آپ کو سور کھانے کی اجازت ہے، یہ کہیں نہیں لکھا۔ میں پہلے ان کی ایک اور فیلسی کلیئر کرتا جاؤں جو مسیحی حضرات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، حرام اور حلال کا کانسیپٹ۔ بائبل میں حرام اور حلال کا لفظ نہیں، وہاں پر پاک اور ناپاک کا لفظ ہے، کلین اینڈ ان کلین۔ اب یہ دو چیزیں فرق ہیں۔ حرام اور حلال کا سائنٹیفک چیزوں سے کوئی تعلق نہیں، یہ پیورلی مذہبی چیز ہے کہ حرام کوئی مکروہ چیز ہے جو تھیولوجیکلی غلط ہے، اس کا کانسیپٹ بھی غلط ہے، یہ حرام کا، اور حلال کا کہ وہ چیز جائز ہے۔ لیکن
کلین اینڈ ان کلین کا کانسیپٹ بالکل ڈفرینٹ ہے. کلین کا مطلب یہ ہے کہ جو ہائیجینیکلی ٹھیک ہے, کھانے کے لیے فٹ ہے, اس میں کوئی جراثیم نہیں ہے, اس میں کوئی کیڑے نہیں ہیں. مثلا سور کے گوشت میں ورمز ہوتے ہیں. تو اسلام نے یہ بات بالکل ٹچ نہیں کی کہ یہ کلین ہے یا ان کلین ہے. بائبل نے جن چیزوں کو منع کیا ہے وہ کلین اینڈ ان کلین کی بات کی ہے. مثلا اب آپ نیشنل جیوگرافک دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ سانپ کسی بھی جانور کو کاٹ سکتا ہے, اس کے چانسز ہوتے ہیں. تو جو جانور جگالی کرتے ہیں وہ پیٹ میں لے جاتے ہیں پہلے جو بھی چیز ہے, لیکن بعد میں اس کو آہستہ آہستہ باہر لا کے اس کی میسٹیکیشن کرتے ہیں اور ان کی جھاگ باہر گرتی ہے. یہ جو جھاگ ہے یہ اس کو نیوٹرلائز کرتی ہے اگر اس کے اندر پوائزن ہے تو. یہ بات یاد رکھیے گا, کیونکہ اس کی جو اینٹی باڈیز اس پوائزن کے خلاف بنتی ہیں اس کے اندر وہ شامل ہوتی ہیں. یہ اس کا مقصد ہوتا ہے. خدا نے ڈبل چیک رکھا ہے. جن کے کھر چرے ہوئے ہیں ان کے کھر کے دونوں اندر کی سائڈ نرم ہوتی ہے, باہر کی سخت. نرم سے اگر پوائزن ان کے اندر چلا گیا تو وہاں سے سیپ کر کے باہر نکل جاتا ہے. تو یہ ڈبل چیک ان جانداروں کے اندر ہے. تو اس لیے وہ کہیں کہ کلین ہے. ادروائز کسی کے اندر پوائزن ہے تو وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. یہ اچھا, دو چیزیں میں نے کلیئر کی ہیں, کلین اینڈ ان کلین, حرام اور حلال میں کیا فرق ہے. یہ بائبل کی تھیولوجی میں کبھی ہم نے حرام اور حلال کی بات نہیں کی. یہ پوائزن تو نیوٹرلائز ہو سکتا ہے یا اس سے بچایا جا سکتا ہے اس جانور کو بھی, لیکن حرام سے نہیں بچایا جا سکتا. حرام جیسے مسلمان سمجھتا ہے وہ بنفس ہی حرام ہوتا ہے. تو یہ فرق ہے. ٹھیک ٹھیک, یعنی اس کی کوئی بھی پروڈکٹ جو ہے وہ صرف اس کا گوشت نہیں, اینی پروڈکٹ اس کا وہ پروہیبٹڈ ہے. وہ پروہیبٹڈ ہے, وہ حرام ہے. صحیح. اس کا نام سننے سے ہی دل کو کچھ ہوتا ہے, وامٹنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. صحیح. تو یہ فرق ہے. اچھا, دوسری بات آپ آ جائیں کہ مسیح نے جو کہا تھا کہ آدمی کو ناپاک وہ چیز نہیں کرتی جو آپ کھاتے ہیں. اب بات سمجھنے کی ہے کہ یہ پیٹ میں جاتی ہے, اگر پوائزن ہے تو وہ بلڈ میں داخل ہو سکتا ہے, آپ کو ڈیمیج کر سکتا ہے, لیکن آپ کے خیالات, آپ کی سوچ پہ نہیں اس سے فرق پڑتا. سوچ جو ڈیولپ ہوتی ہے وہ پیٹ میں نہیں ہوتی. یہ بات بڑی سمپل ہے. نہ معدے میں ہوتی ہے, نہ انتڑیوں میں ہوتی ہے, نہ آپ کے کھانے میں ہوتی ہے. سوچ ڈیولپ ہوتی ہے دماغ میں. صحیح. یہی بات یسوع مسیح سمجھا رہے تھے. تو کون سا بڑا مشکل فلسفہ ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آتا, کنٹراڈکشن نہیں ہے. اچھا, یہ کہنا کہ مسیح یسوع نے یہ کہہ کر تو سور حلال کر دیا, یہ بھی آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہوگی. مسیح یسوع نے یہ نہیں کہا. تو بھائی بات تو انہوں نے بالکل ٹھیک کی کہ اگر قتل کرنے کا منصوبہ یا زنا کرنے کا منصوبہ تو یہ آپ کے دماغ میں پنپتا ہے, پیٹ میں نہیں. یا یہ نہیں ہے کہ خوراک کے اندر چونکہ آپ نے میٹھی سیویاں کھائی تھی تو اب آپ کا زنا کرنے کو دل چاہ رہا ہے. نہیں, یہ والا خیال آپ کے دماغ میں اٹھتا ہے. یہی بات مسیح نے اس کا علاج کیا, آپ کو سمجھایا. اور اسی لیے بیسک اسلامی تعلیمات میں اور مسیحی تعلیمات میں جو ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ آپ زنا کو یا برائی کو روکنے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ عورت کو پردہ کراؤ, لیکن مسیحیت یہ کہتی ہے کہ بندے کے دماغ کا علاج کرو. اس لیے مسیح یسوع نے کہا کہ جس نے بری نظر سے دیکھا. ٹھیک. تو یہ بری نظر سے جو دیکھنا یہ دماغ کے اندر ہے, یہ بھی آنکھ کے اندر نہیں ہے. یہ والی بات آپ کے دماغ کے اندر پنپتی ہے. یہ بات یسوع مسیح نے سمپل باتیں بتائی ہیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آتی. تو آپ اگر مفسرین کے پاس بیٹھے یا مفسرین کو پڑھیں تو یہ باتیں بہت سمپل ہے, آپ کو سمجھ آ جائے. آگے ظفر اقبال صاحب کہتے ہیں کہ جناب مسیح سلام علیہ نے اپنی آمد کی غرض و غایت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ مت سمجھو کہ میں زمین میں صلح کرانے آیا ہوں. صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلوانے آیا ہوں. اس لیے جس کے پاس تلوار نہ ہو وہ اپنا چوغا بیچ کر خریدے. لیکن پھر فرماتے ہیں کہ اپنی تلوار کو اپنی اس جگہ میں رکھ, کیونکہ وہ سب جو تلوار کھینچتے ہیں تلوار ہی سے ہلاک ہوں گے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کانٹراڈکٹری بات ہے. اب کیا ہو گیا, اب ایسے کیا بات ہو گئی؟ جی یہ بھی کانٹراڈکشن نہیں ہے. بات یہ ہے کہ مسیح یسوع کی تعلیمات یہی تھی کہ اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو.
ٹھیک ہے نا, اپنے دشمنوں کے آگے دسترخوان بچا, ان کو معاف کرو, اگر کوئی تمہارے دائیں گال پر تھپڑ مارے تو بایاں بھی ان کی طرف پھیر دو. اور جب پطرس نے اپنی تلوار نکالی ہے تو مسیح یسوع نے کہا اپنی تلوار میان میں کر, کیونکہ جو تلوار سے قتل کرتے ہیں وہ تلوار ہی سے قتل کیے جائیں گے. کیونکہ آپ خود ہی اپنے لیے ایک فارمولا سیٹ کر لیتے ہیں نا, تو پھر وہ فارمولا آپ پہ بھی اپلائی ہوگا. تو یہاں پہ جو بات ہے کہ یہ مت سمجھو میں زمین پر صلح کرانے ہیں, صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلانے ہیں. اور آگے اس لیے جس کے پاس تلوار نہ وہ اپنا چوگا بیچ کر تلوار خریدے. یہ اس کو مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. مسیح یسوع ہر جگہ یہی بات کر رہے ہیں کہ جنگ ٹھیک نہیں ہے, لڑائی ٹھیک نہیں ہے, صلح کا پیغام. وہ تو ہے ہی پرنس آف پیس ہے, جس کی پیش گوئی یسایہ نبی نے پرنس آف پیس کے طور پر تعارف کروایا تھا. بے شک. تو اس سے ہم یہ توقع نہیں کر سکتے. مسیح یسوع نے نہ تو کسی کو گالی دی, نہ کسی کے قتل کا حکم دیا, نہ کسی کے قتل کی سازش کی, نہ شاگردوں کو یہ ترغیب دی کہ ہفتے میں ایک بندہ لازمی مارنا ہے. یہ نہیں کہا. اور نہ کسی جنگ میں پارٹیسپیٹ کیا, نہ کسی جنگ میں پارٹیسپیٹ کیا, نہ شاگردوں نے جنگیں کی. ٹھیک. بلکہ ہمیں جو ہسٹری ملتی ہے, مسیح یسوع کے 12 شاگرد تھے, کسی نے کوئی قتل نہیں کیا اور نہ تبلیغ کے دوران تلوار استعمال کی, بلکہ سب کو جو ہے شہید کیا گیا سوائے خود شہید یوحنا عارفی. ہاں بالکل بالکل, وہ بھی شہادت تھی. جب ایک بندہ وہ ہو گیا, ایک سلو پوائزن کا شکار ہوئے, وہ شہادت ہی ہے ایک طریقے سے, آکسیجن ڈیفیشینٹ جزیرے میں بھیجا گیا. بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ مسیح یسوع جب ان کے ساتھ تھے تو ان کو پورا بھروسہ تھا کہ استاد ہمارے ساتھ ہے. لیکن مسیح یسوع جانتے تھے کہ جب میں چلا جاؤں گا تو حالات بڑے خطرناک ہوں گے, چیلنجز بدل جائیں گے. حالانکہ مسیح یسوع کی موجودگی میں بھی پرسیکیوشن تھی, شاگردوں کی موجودگی میں بھی پرسیکیوشن تھی, لیکن جو مسیح یسوع ان کو بتانے والے تھے کہ دن آنے والے ہیں کہ اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تم کو تیار ہونا. تو یہ لٹرل معنوں میں نہیں ہے کہ چوگے بیچ کے تو تلواریں خریدو, نہیں. آگے آپ دیکھیں کہ پہلی 3 صدیوں کے ساتھ کرسچن کے ساتھ جو ہوا, ایز اے کرسچن زندگی گزارنا مشکل تھا, اپنا تعارف کرسچن کے طور پر کرانا مشکل تھا. مجسٹریٹ کے سامنے آپ نے کہہ دیا آئی ایم کرسچن تو گواہ کی ضرورت نہیں, آپ سزائے موت کے حقدار. آپ کے گھر سے بائبل نکل آئی, بائبل کا ایک پرچہ نکل آیا, تو آپ کی سزائے موت ہے. تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں جی پہلی 3 صدیوں میں کرسمس کیوں نہیں منایا؟ بھائی وہ اپنے آپ کو کرسچن ہی ڈکلیئر کر سکتے تھے, عبادت نہیں کر سکتے تھے, صفحہ ہستی پہ رہنا مشکل ہو گیا تھا, غاروں کے اندر رہ رہے تھے, تو وہ کرسمس کیسے مناتے؟ اچھا, یہ ساری باتیں سمجھے بغیر بعض لوگ اعتراض داغ دیتے. تو اس میں ویری سمپل بات یہ ہے کہ مسیح یسوع ان کو یہی بتا رہے تھے کہ آنے والے چیلنجز کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. ڈونٹ ٹیک اٹ ان لٹرل میننگ. صحیح, یہی بات. ٹھیک. آگے وہ کہتے ہیں کہ جناب مسیح السلام علیہ نے فرمایا ہے کہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصہ ہو عدالت میں سزا کے لائق ہوگا, اور جو کوئی اپنے بھائی کو راکا کہے وہ عدالت عالیہ میں سزا کے لائق ہوگا, اور جو کوئی اسے احمق کہے وہ جہنم کی آگ کا سزاوار ہوگا. لیکن پھر فرماتے ہیں اے احمقوں اور اندھو, سونا بڑا ہے یا مقدس جس نے سونے کو مقدس کیا؟ اور پھر کہتے ہو کہ کوئی قربان گاہ کی قسم کھائے تو کچھ بات نہیں, لیکن جو نظر اس پر چڑھی ہو اگر اس کی قسم کھائے تو اس کا پابند ہوگا. اے اندھو, نظر بڑی ہے یا قربان گاہ؟ یعنی میں اس سوال کو شاید اس طرح سمجھ پائی ہوں کہ پہلے وہ خود ہی منع کر رہے ہیں کہ احمق نہ کہو, پھر وہ خود بھی احمق بھی کہہ رہے ہیں اور اندھے بھی کہہ رہے ہیں. اس میں بہت کچھ وہ کہہ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو شروع میں اس نے کہا ہاں یہی بھائی کہ بھائی پہ غصہ کرنا عدالت کی سزا کے لائق, یہ اور پھر وہ اچھا اب وہ صحیح بات آپ کہہ رہے کہ اب ان کو احمق بھی کہہ رہے ہیں. بات یہ نہیں ہے یہاں پر. دیکھیں کسی کو احمق کہنا تو اس کو احمق سمجھنا یا لٹرلی اس کو کہہ دینا کہ یہ تو بیوقوف ہے, یہ کسی اور اس پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہم دے سکتے کیونکہ یہ بیوقوف ہے, دیٹ از ڈفرینٹ. لیکن اگر کوئی چیز سمجھ نہیں رہا تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ بیوقوفی کر رہا ہے, دیٹس ڈفرینٹ تھنگ. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر بھی مسیح یسوع یہی کہہ رہے. لیکن آگے جو بات ہے جو اس نے بیان نہیں کی وہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ مسیح یسوع کہہ رہے تھے کہ وہ آپ جو باتیں کر رہے ہو کہ لیکن جو نظر پر چڑھی ہوئی اگر اس کی قسم کھائے تو اس کا پابند ہوگا. اے اندھو, نظر بڑی ہے یا قربان گاہ؟
یہ مسیح یسوع کے الفاظ نہیں ہیں، یہ مسیح یسوع ان کے سوال کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا سوچ رہے ہو یا آپ ایسا کہہ رہے ہو، یہ آپ کی روایتیں ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہیکل کی اہمیت ہے، اور اس کی اگر آپ نے قسم کھائی ہے تو اس قسم کی پابندی کرنا یا یہ چیز قابل عمل ہے اور بڑی واضح ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی کنٹراڈکشن ہے۔ صحیح۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب مسیح سلام علیہ نے فرمایا ہے، ایک بچے کو لے کر ان کے بیچ میں کھڑا کیا اور پھر اس کو گود میں لے کر ان سے کہا، جو کوئی میرے نام پر ایسے بچوں میں سے ایک کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو کوئی مجھے قبول کرتا ہے وہ مجھے نہیں بلکہ اسے جس نے مجھے بھیجا ہے اسے قبول کرتا ہے۔ لیکن آگے ہی فرماتے ہیں کہ جو لوگ برے کاموں سے توبہ نہ کریں تو ان کو بڑی مصیبت میں پھنساتا ہوں اور ان کے بچوں کو ماروں گا۔ لیکن مسیحیت میں تو ہر شخص گنہگار ہے، چاہے بچہ چاہے بوڑھا۔ اردو میں یہاں موجود لفظ چلڈرن کا ترجمہ فرزندوں کیا گیا ہے، اور یہ تھواتیرا کی کلیسیا سے مخاطب ہو کر کہا گیا ہے۔ مکاشفہ 2 باب کی 23 آیت۔ جی 2-3 چیزیں انہوں نے اٹھا آپس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کو قبول کرنا، دوسری بات میں یہ کہا کہ برے کاموں سے توبہ نہ کرے تو ان کو بڑی مصیبت میں پھنساتا ہوں اور ان کے بچوں کو ماروں گا۔ ٹھیک، اچھا تو ٹھیک ہے، بائبل تو توبہ کی تعلیم دیتی ہے، اگر کوئی توبہ کرتا ہے، گناہوں سے باز آتا ہے تو خدا اس کو قبول کرتا ہے۔ لیکن یہ آگے کنٹراڈکشن بقول ظفر اقبال یہ ہے کہ جو لوگ برے کاموں سے توبہ نہ کرے تو ان کو توبہ کا موقع نہیں دینا، بلکہ دیکھیں انہوں نے توڑ کر جو آیت دی ہے، اس کا یہی مطلب ہے کہ ان کو بڑی مصیبت میں پھنساتا اور ان کے بچوں کو ماروں گا۔ یہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ، اب میں اس کا کنٹیکسٹ پڑھ دیتا ہوں۔ دیکھیں لکھا ہے کہ میں نے اس کو توبہ کرنے کی مہلت دی مگر وہ اپنی حرام کاری سے توبہ کرنا نہیں چاہتی۔ دیکھ میں اس کو بستر پر ڈالتا ہوں اور جو اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں اگر اس کے سے کاموں سے توبہ نہ کرے تو ان کو بڑی مصیبت میں پھنساتا ہوں۔ لیکن اگر وہ توبہ کریں تو پھر خدا واسطے کا بیر نہیں ہے۔ تو یہ تو بائبل کی تعلیم کے عین مطابق ہے۔ اس سے پہلے کہا بھی ہے کہ مہلت بھی دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر لکھا ہے کہ اچھا اگر پھر وہ شخص کہتا ہے کہ میں توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں، پوری ڈٹائی کے ساتھ اس جرم کو قائم رکھتا ہے، تو اس کے فرزندوں کو جان سے ماروں گا اور سب کلیسیاؤں کو معلوم ہو کہ گردوں اور دلوں کا جانچنے والا میں ہوں۔ وہی بات۔ تو یہ کہہ دینا کہ یہ کنٹراڈکشن ہے، نہیں، یہ کنٹراڈکشن نہیں ہے۔ اور آپ تھوڑا سا فکرہ توڑ کر جو بتا رہے ہیں یہ بالکل آؤٹ آف کنٹیکسٹ بات بتا رہے ہیں۔ وہ پیر صاحب والی بات ہے کہ ایک شخص کہہ رہا تھا دیکھو بائبل میں لکھا ہوا کہ خدا نہیں ہے، بائبل میں لکھا ہے خدا نہیں ہے، اور اس سے پہلے والے لفظ پہ اس نے اپنی انگلی رکھی ہوئی تھی۔ تو وہ پوری بات یہ تھی کہ احمق نے کہا ہے کہ خدا نہیں، تو پیر صاحب نے اس کو اپنے نام سے ذرا ہاتھ اٹھاؤ تو پھر پڑھو، تو وہاں لکھا تھا احمق نے کہا ہے کہ خدا نہیں۔ تو یہ بھی ایسی بات ہی کر صحیح۔ جی یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک ٹرک لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کتاب کو پڑھنے والا اگر بائبل ساتھ نہ رکھے تو وہ مس گائیڈ ہو سکتا ہے، تو یہ کافی زیادہ پریشان ہو سکتا ہے، کافی زیادہ پریشان۔ تو یہ ڈائریکٹلی دانستہ طور پر لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کی سازش ہے۔ اچھا آگے وہ کہتے ہیں جناب ظفر اقبال صاحب کہ جناب مسیح سلام علیہ نے فرمایا ہے کہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں کو پیار کرو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، اور جو تمہیں ستائیں اور بدنام کریں ان کے لیے دعا مانگو۔ لیکن پھر فرماتے ہیں کہ میرے ان دشمنوں کو جنہوں نے نہ چاہا کہ میں ان پر بادشاہی کروں، ان کو میرے سامنے لاؤ اور قتل کرو۔ اور اپنے گرفتار کنندہ کی بابت کہتے ہیں کہ ابن انسان تو جیسا اس کے واسطے مقرر ہے جاتا ہی ہے، لیکن اس شخص پر افسوس جس کے وسیلے سے وہ گرفتار کیا جاتا ہے، اس کے لیے بہتر ہوتا کہ وہ آدمی پیدا ہی نہ ہوتا۔ جناب مسیح سلام علیہ ان کے لیے کیوں برکت کی دعا نہ کر سکے تاکہ عملی نمونہ فراہم ہوتا؟ 3 باتیں کرتی ہیں۔ پہلی 2 باتوں کو دیکھتے ہیں کہ مسیح کی تعلیم ہے کہ دشمنوں کے لیے، ستانے والوں کے لیے دعا کرو، ٹھیک ہے نا جی۔ اور دوسری بات ایک آیت کوٹ کر دی ہے انہوں نے کہ میرے ان دشمنوں کو جنہوں نے نہ چاہا کہ میں ان پر بادشاہی کروں، ان کو میرے سامنے لاؤ اور قتل کر دو۔ یہ بالکل ڈفرینٹ بات ہے، بالکل ڈفرینٹ بات، انٹائرلی ڈفرینٹ۔ دیکھیں اس دنیا میں رہتے ہوئے جہاں خدا کی بادشاہت ہم نے قائم کرنی ہے، مسیح کا یہی حکم ہے کہ دشمنوں کے لیے، ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ اور دوسری آیت جو انہوں نے کی ہے یہ روز عدالت کی بات کر رہی ہے۔ بالکل
اس لیے میں نے بھی کہا کہ یہ تو دونوں ہی انٹائرلی ڈفرینٹ باتیں ہیں. روز عدالت تو جب یسوع مسیح عدالت کرے گا، دیکھیں مسیح کی آمد اول جو تھی وہ آئے تھے بڑے پرامن طریقے سے، ٹھیک ہے نا، اور اس میں محبت تھی. لیکن جب آمد ثانی ہوگی تو ٹھیک ہے، محبت ان کی ذات کا حصہ ہے، لیکن اس وقت وہ انصاف کرنے آئیں گے. جب آدمی انصاف کرتا ہے تو پھر جو گناہ گار ثابت ہو گئے پھر ان کی خیر نہیں. تو اس میں کیا ایسی بات ہے کہ جنہوں نے دانستہ خدا کے حکموں کو رد کیا، اس کے فضل کو رد کیا، تو روز عدالت تو آپ بھی مانتے ہیں کہ کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے، کچھ جنت میں جائیں گے. تو کیا عجیب بات ہے اس میں. اور جہنم کا بڑا ہولناک نقشہ بھی پیش کرتے ہیں. تو یہ تو بات بڑی عجیب ہے. آگے سے نو کنٹراڈکشن. اچھا، تیسری بات انہوں نے کر دی ہے کہ یہ یہودا اسکریوتی کی بات کر دی ہے کہ ابن آدم تو جیسا اس کے واسطے مقرر ہے جاتا ہی ہے، لیکن افسوس اس پر جس کے وسیلے سے ہوا، بہتر ہے کہ وہ پیدا ہی نہ ہوتا. اس کے ساتھ ہی انہوں نے ساتھ اپنے کمنٹس بھی کیے ہیں کہ مسیح یسوع کو تو چاہیے تھا اس کے لیے برکت کی دعا کرتے اور دعا کرنے عملی نمونہ ہو جاتا. پہلے بھی کسی نے مجھے کہا تھا کہ اس کو آگاہی کیوں نہیں دی، پطرس کو تو آگاہی دے دی تھی، اس کو آگاہی کیوں نہیں دے دی. پطرس کو تو یسوع مسیح نے کہا تھا کہ دیکھ ابلیس نے تجھے مانگ لیا تاکہ گیہوں کی طرح پھٹکے، لیکن میں نے تیرے حق میں دعا کی ہے کہ جاتا نہ رہے، تیرا ایمان نہ جاتا رہے. یہ دعا، یہ والی بات، آگاہی کی بات یہودا اسکریوتی کے لیے بھی کی تھی. یاد ہے آپ کو کہ جب وہ آخری پھنسا ہے تو مسیح یسوع نے کہا کہ یہاں ایک شخص ہے جو میرے ساتھ طباق میں ہاتھ ڈالتا ہے، ایک پلیٹ میں کھا رہے ہیں لیکن وہ مجھے پکڑوائے گا. یہ کی تھی بات. تو اب اشارہ کافی ہوتا ہے آپ کی. ہاں، یہ بھی کہا کہ ابن آدم تو جیسا اس کے حق میں لکھا ہے، یہ انہوں نے کوٹ کر دی، آدھی کوٹ کر دی، جاتا ہی ہے لیکن افسوس اس پر جس کے سبب سے ہوا. بہتر تھا کہ وہ پیدا ہی نہ ہوتا، تو اس کو توبہ کر لینی چاہیے تھی. ابھی اس نے پیسے نہیں پکڑے تھے، ٹھیک ہے نا، ابھی سلسلہ چل رہا تھا، تو اس کو چاہیے تھا توبہ کر لیتا. دیکھیں پطرس کو بھی جب مرغ نے تیسری بار بانگ دی ہے تو پطرس کا ضمیر جاگ گیا، اور وہ زار زار رویا، اس کی زندگی وہیں سے تبدیل ہوئی. تو مرغ کی بانگ نے نہیں اس کی زندگی تبدیل کی، مسیح یسوع کے اس قول نے اس کی زندگی تبدیل کی جو پہلے سے اس کو آگاہی دی ہوئی تھی. اس کو بھی دی ہوئی. اور بلکہ یسوع مسیح نے یہاں تک اس کو کہا کہ نوالا دے کے کہ میاں جو کام تو نے پلان کیا ہے وہ کر لے. یہاں پہ بھی وہ رکا نہیں. تو یہ کہنا کہ اس کے لیے مسیح یسوع نے اپیل نہیں کی، اس کو سمجھایا نہیں، اس کو سمجھایا. میں کہوں کہ ہر انسان کو خدا پہلے سمجھاتا ہے. ایون جنہوں نے پہلا گناہ کیا آدم اور حوا، ان کو بھی خدا نے آگاہی دی تھی کہ اس درخت کا پھل کھانا، اس کا پھل نہ کھانا. اس کے بیٹے کو قائن کو خدا نے کہا تھا کہ دیکھ گناہ تیرے دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے، پر تو اس پر غالب. یہ جو بائبل لکھ کے خدا نے مینول کے طور پر ہم کو دی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ آگاہی ہے. تو یہ کہنا جی اس کو تو خدا نے اس کے ساتھ زیادتی کی کہ مسیح یسوع نے اس کو تو کچھ آئیڈیا نہیں دیا، اس کو کوئی اندیا نہیں دیا، یا اس کو بچانے کی کوشش نہیں کی. سب پتا تھا. صحیح. اچھا، آج آگے وہ کہتے ہیں کہ جناب مسیح سلام علیہ نے فرمایا ہے، اے قدوس باپ، اپنے اس نام کے وسیلے سے جو تو نے مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت کر تاکہ یہ ہماری مانند ایک ہوں. جب تک میں ان کے ساتھ رہا میں نے تیرے اس نام کے وسیلہ سے جو تو نے مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت کی. میں نے ان کی نگہبانی کی اور فرزند ہلاکت کے سوا ان میں سے ایک بھی ہلاک نہیں ہوا. اور یہ اس لیے ہوا تاکہ وہ کلام پورا ہو جو اس نے کہا تھا کہ جو تو نے مجھے دیے ہیں ان میں سے میں نے ایک بھی نہیں کھویا. لیکن یہ واقعات ثابتہ کے خلاف کہا گیا تھا، کیونکہ قبل ازیں اس کے بہت سے شاگرد پھر گئے اور آئندہ اس کے ساتھ نہ رہے تھے. دیکھیں مسیح یسوع نے اگر یہ کہا کہ جو تو نے مجھے دیے میں نے ان کو سنبھالا، ٹھیک کہا، لیکن ساتھ کہا کہ ایک ایکسیپشن ہے، فرزند ہلاکت یہودا اسکریوتی کی طرف اشارہ ہے. لیکن مسیح یسوع نے تو اس کو بھی سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن خدائی اصول یہ ہے کہ خدا ڈنڈے سے نہیں کسی کو سمجھاتا یا روبوٹ نہیں بنایا، اس نے اس کو فری ول دی ہے. تو وہ اگر سمجھنا نہیں چاہتا
تو پھر زبردستی بھی نہیں ہے. لیکن خدا نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی, بہرحال نہیں, اس کی ایکسیپشن تھی. یہاں کہتے ہیں یہ ثابت نہیں ہے کہ بہت سے شاگرد پھر گئے. یہ وہ جب بات کرے تھے میں کہا یوحنا کی انجیل میں کہ یہ باتیں بڑی سخت ہیں, کون اس کو جو ہے مان سکتا ہے, تو بہت سے شاگرد چھوڑ کے چلے گئے. اس وقت ہوا ہوگا جی, لیکن لیٹر آن وہ سارے ساتھ تھے, سارے ساتھ تھے. آپ دیکھیں کچھ خفیہ چل رہے تھے, وہ بھی سارے ساتھ تھے. جو جس نے ہمیشہ کی زندگی لاسٹ کی ہے وہ جو یہی ہے یہودا اسکریوتی. ادروائز ٹھیک ہے, یہ آہستہ آہستہ چیزیں سمجھ آ رہی تھی. ڈیفیکلٹ, میں نے شروع میں بھی کہا کہ مسیح یسوع کی تعلیمات بڑی عمیق اور گہری ہیں, تو ان کو نہیں سمجھ آیا, ان کے لیے ڈیفیکلٹ تھی. لیکن جب مسیح یسوع مردوں میں سے جی اٹھے ہیں تو آپ دیکھیں وہاں سے پھر بات شروع ہوئی ہے کہ وہ سارے کے سارے جن کو نئی چیزیں سمجھ آ رہی تھی, شروع میں تو شاگردوں کو بھی نہیں سمجھ آ رہی. صحیح, بے شک, ٹھیک ہے نا, لیکن جیسے جیسے سمجھ آ رہی وہ مسیحیت کو قبول کر کے دائرہ مسیحیت کے اندر, دائرہ ایمان کے اندر شامل ہوتے جا رہے تھے. تو کنٹراڈکشن نہیں. بہت شکریہ پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب, آج بھی آپ نے بڑے ہی مفصل طریقے سے ان تمام سوالات کو ایڈریس کیا, بلکہ بہت سے ایسے سوالات ہیں جو ابھی باقی تھے اور رہ گئے, اور اسی لیے ہم اسی پروگرام کا ایک اور سلسلہ بھی آپ کے ساتھ لائیں گے جس میں ہم مزید بات کریں گے کہ مسیح کے جو فرمودات ہیں وہ آپس میں کانٹراڈکٹری ہیں یا نہیں. بات صرف اتنی سی ہے کہ جو بھی سوالات اب تک ہم نے اپنے پروگرام میں شامل کیے ان کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ کانٹیکسٹ کو جو ہے بالکل نظر انداز کر دیا گیا, امیجیٹ کانٹیکسٹ کو بھی اور براڈر کانٹیکسٹ کو بھی. تو اس لیے ہم ریکویسٹ کریں گے نہ صرف ظفر اقبال صاحب سے بلکہ اور ناقدین سے بھی کہ تنقید برائے تنقید کے بجائے اگر ہم واقعی میں کوئی ایسی تنقید کریں جس سے ہم سب بہت کچھ سیکھ سکنے والے ہوں, تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت ہی خوبصورت بات ہوگی. آج کے اس پروگرام سے ہمیں اسی طرح سے اجازت دیجیے, اور ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ سے کہوں گی کہ جب بھی بائبل مقدس کی کوئی بھی آیت پڑھیں, جیسے پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب بھی کہتے ہیں کہ اس کے کانٹیکسٹ کو ضرور پڑھیں, کیونکہ بائبل مقدس کا جو متن ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک آیت اگر ہم پڑھ لیں تو وہی ہمارے لیے کافی ہے. جب تک ہم اس کا سلسلہ گزری ہوئی تمام باتوں سے یا آنے والی تمام آیات سے نہیں جوڑیں گے, ہم واقعی اسی طرح سے ہمیشہ ہی فیلسز کا شکار رہیں گے اور دوسروں پر بھی اس کے غلط اثرات مرتب کرنے کی کوشش کریں گے. تو ان تمام حضرات سے جو کہ اس طرح سے کرتے ہیں, میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ پلیز وہ اپنے ان تمام تنقیدی باتوں سے یا اس طرح کے بغیر ٹیکسٹ کے چیری پکنگ کیے ہوئے سوالات سے دوسرے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کریں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے ہمیں پروگرام حتمی سچائی سے آج تک کے لیے, اور ملتے ہیں اگلے پروگرام میں پھر سے جناب مسیح کی خوبصورت باتوں کے ساتھ. مجھے اور پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب کو اجازت دیجیے, اور جاتے جاتے وہی ایک بات, سچ کو سنیے, سچ کو جانیے اور سچ کو کھوجیے, اور جب وہ آپ کو مل جائے تو اسے برداشت کرنے کا حوصلہ اور ہمت اپنے اندر پیدا کیجیے.